وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا في البلاء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین کرام، انسان کی 5 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ان 5 حالتوں میں سے انسان کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، چھٹی حالت نہیں ہوتی. وہ 5 حالتیں کیا ہیں اس کو قدر اختصار کے ساتھ میں نے گزشتہ بھی بیان کیا تھا. وہ 5 حالتوں میں سے پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ انسان کی حاجتوں والی حالت ہے. ضروریات، انسان چونکہ کثیر الحاجات واقع ہوا ہے، اس کو بہت سی حاجتیں لاحق ہیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ حاجتوں والی حالت ہے، جس کی مزید تشریح و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو حالت ہے وہ نعمتوں والی حالت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہیں، اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، جس کو انسان استعمال کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر جس مکان میں آدمی زندگی گزارتا ہے وہ مکان بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام، ایک نعمت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیوی دیا، اولاد دیا، مکان دیا، دکان دیا، کاروبار دیے، دولت اور پیسہ اسے عطا فرمایا، اور اس کے ارد گرد میں بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں. اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس کو گنتی بھی نہیں لا سکتے، حساب بھی نہیں لا سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا گننا چاہو، حساب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تمہاری وسعت سے باہر ہے. کون سی نعمتوں کا آدمی حساب کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہرحال بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، مگر انسان بڑا ناشکرہ ہے. کیا ہے میرے پاس؟ بولتا ہوں کیسی قیمتی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. آدمی ذرا غور اور تدبر سے کام لے تو ایک ایک نعمت اس کے سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے یہ چہرے میں آنکھ لگا دیا ہے جس سے آدمی دیکھ رہا ہے. ہزاروں لاکھوں چیزوں کو آدمی دیکھ رہا ہے ایک آنکھ سے. پھر اس آنکھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پلک بنا دیا ہے، پھر اس میں اللہ نے بال لگا دیے ہیں. یہ سب حکمتیں ہیں کہ پلک بنا دیا پھر بال لگا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ تاکہ گرد و غبار سے اس کی آنکھ محفوظ رہ سکے. اور پھر یہ جو پلک ہے جو بار بار ایسا بند ہوتے رہتی کھلتے رہتی ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ اس کا کام کر رہی، وہی پر کا کام کر رہی ہے. یعنی جو میل کچیل اس آنکھ پہ جمع ہو جاتا، وہ آنکھ جب کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہو. تو ہے تو آنکھ چھوٹی سی ایک، لیکن اس میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں.
اور وہ زمانے دراز سے آدمی جو ہے اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے یوں کہہ دے اس آدمی سے، ارے بھائی تیرے پاس دو آنکھیں ہیں نا، ایک 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، ایک دے دے، ایک سے بھی کام چلتا نہ تیرے کو، میرے کو ایک کی ضرورت ہے، کیا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بولتا ہوں 10 لاکھ نہیں پوری دنیا دے دے میں آنکھ نہیں آتا، بولتا ہوں۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ آدمی کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دیا ہے، مگر ناشکر ہے، کیا ہے میرے پاس؟ بولتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دو گردے عطا فرمائے۔ اب کوئی آ کے یہ بولے میاں تیرے پاس 2 گردے ہیں نا، میری کو ضرورت ہے، ہمارے خاندان میں فلاں آدمی کو گردے کی ضرورت ہے، یہ 20 لاکھ روپے لے لے، ایک گردہ دے دے، ایک پہ بھی تیرا کام چلتا؟ نہیں تیار ہوتا ہوں دینا۔ تو کتنے لاکھوں کا مالک ہے آدمی۔ میں خالی مثال کے طور پر 2 نعمتیں گنایا، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں اس کے اطراف و اکناف کے ماحول میں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں انسان کے آفاق میں عطا فرمائی، باہر والی دنیا میں عطا فرمائی، اور بعض ایسی نعمتیں ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ کہیں کسی بازار میں کوئی فیکٹری میں بھی ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے انفس میں ہے۔ وہ اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے ساتھ اللہ نے علم عطا فرمایا، کتنی بڑی دولت ہے۔ ارادے کی قوت اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سماعت دیا، بصارت دیا، کلام دیا، کیسی عظیم نعمتیں انسان کی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب آدمی اپنے باہر میں اور اپنے اندر میں جب نعمتوں کو پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں میں اضافہ ہونے کے واسطے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں میں شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر نعمت بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اہل اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، معمولی باتوں سے وہ اس کے اندر سے شکر کا پہلو نکال لیا کرتے تھے لوگ۔ ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے آدمی تھے بیچارے، وہ رات کو نماز عشاء سے کھانے ہونے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر میں سو رہے تھے، اتفاقاً گھر میں چور داخل ہو گئے، سارا اسباب، سامان، پیسہ، دودھ وغیرہ جو کچھ تھا سب لوٹ کے چلے گئے۔ جب صبح کو گھر والے اٹھے اور گھر کے اندر مختلف کمروں میں گھوم کے جو دیکھا، سامان بکھرا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، الماریاں کھلی ہوئی ہیں، سامان باہر پڑا ہوا ہے، سب بے ترتیب بے سلیقہ سب پڑی ہوئی دکھائی دی۔ گھبرا گئے، ایک دم پریشان ہو گئے، چور آیا، پورا قیمتی سامان لوٹ لے کے چلے گئے۔ حضرت صبح میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تو گھر کے لوگوں نے حضرت سے فرمایا کہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے گھر میں رات کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم کچھ بھی، کیا ہوا؟ بولے رات کو جو ہم تو سو رہے تھے، کوئی چور آیا، پورا اسباب اور سامان لوٹ لے کے چلے گیا۔ حضرت یہ جملہ سنتے یہ فرمایا اللہ کا شکر ہے، ارے گھر کا سامان لوٹ گیا، دولت چلے گئی، اور سارے چیزوں کو انہیں جو ہے لے کے لپٹ لے کے چلے گیا، اور یہ خبر ہے اطلاع دی جا رہی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نقصان پہ کوئی شکر ادا کرتا ہے؟ جب وہ حضرت کو یہ خبر دی گئی تو حضرت نے اس پر یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے فرمایا۔ تو گھر کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی،
نہیں سمجھ میں آئے تو ان سے بڑے ادب کے لہجے میں بات پوچھنے والوں نے پوچھا، ہم بول رہے ہیں گھر میں چور آیا، سارا سامان لوٹ لے کے چلے گیا، بجائے تم پریشان ہونے کے یا ہم کو اطمینان دلانے کے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ شکر کا مقام ہے، یہ نقصان ہو گیا۔ تو حضرت نے ان کو سمجھاتے فرمایا، ہاں یہ شکر ہی کا مقام ہے، بولے اللہ کا شکر ہے چور آیا خالی سامان لے کے چلے گیا، شیطان تو نہیں آیا جو آ کے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال کے چلے جاتا۔ تو دونوں چیزوں میں سے سب سے بڑا نقصان کون سا ہے جی؟ سامان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایمان کا نقصان ہے۔ تو شیطان آیا تھا چور اور آ کے اسباب لے کے گیا، سامان لے کے چلا گیا، کوئی بات نہیں، مگر شیطان تو نہیں آیا تھا جو ہمارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہیں ایسی دولت پہ ہاتھ ڈالتا اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ انہیں آتا تو ایمان تو لے کے نہیں چلے گیا، ایمان کا تو نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے ایمان صحیح سلامت ہے، باقی ہے، سامان آج گیا ہے کل آ جا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو پھر ہم کو دے سکتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں اگر سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا ہوگا؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے لوگ کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اسی واقعے میں سے شکر کا پہلو نکال لیتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے سواری کے جانور پر بیٹھ کے جا رہے تھے، تو ان کا سواری کے جانور ان کو پٹک دیا، گرا دیا نیچے، ہڈی ٹوٹ گئی پاؤں کی۔ لوگوں نے اٹھا کے خیر خیریت دریافت کیا، حضرت کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہے۔ چلنے نہیں آ رہا، پیر ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، سواری پہ سے گر گئے اور شکر ادا کیا، یہ کوئی شکر کا مقام ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، یہ شکر ہی کا مقام ہے۔ جو چیز علم الہی میں واقع ہونے والی تھی وہ واقع ہو گئی، تو بلا کے ٹل جانے پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو کوئی محل ہی نہیں ہے آدمی کہ اللہ کی ناشکری کرے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ ناشکری کا کوئی موقع ہی نہیں آدمی، مگر بے شمار انسان ایسے ہیں اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں میں آدمی شکر کرے۔ اللہ کی نعمتیں جب اپنے اندر میں باہر میں جب آدمی پائے، اس پر جو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر آدمی ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مانا خیر کی توفیق عطا فرمائے۔